شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، چلتے پھرتے یہ ایک آیت پڑھتے رہا کریں، جوان اولاد کی ترقی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو اس آیت میں کیا چھپا ہے تو تم اسے کبھی نہ چھوڑو۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اولاد اور والدین کا رشتہ ایسا بے لوث بنایا ہے جس میں والدین کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں محنت کرتے ہوئے آگے نکلے، کامیابیوں کی منازل طے کرتے ہوئے سب سے آگے نکل جائے، اور ماں باپ کی کوشش اور دعا یہی ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ان کی اولاد سب سے آگے جائے اور سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرے، ان کی اولاد ہمیشہ سرخرو ہو اور ان کا نام روشن کرے۔ تو یہاں ایک مختصر سا قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ خاص کر والدین کے لیے ہے، جو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اور زندگی کے ہر میدان میں ترقی کے لیے انہوں نے کرنا ہے۔ قرآنی آیت کا مختصر سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ الہی مجھے نیک اولاد دے، اور اللہ نے فرمایا تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ اور متعدد جگہ پر قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ المریم میں فرمایا کہ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، کہ رب کریم نے اس سورہ میں فرزند صالح کو رحمت اور نعمت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی کے پیدا ہونے کا غم کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت اور اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ نعمتوں کے بارے میں فرمان الہی ہے، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے مانگے بغیر تمہیں انعام میں عطا کی، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشیں۔ ہم تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری عطا، ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹے پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری گنتی سنگ پر ختم ہوتی ہے، اور وہاں سنگ کی ابتدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں۔ والدین کی خوبیوں کا امین، ان کے خوابوں کی تعبیر، نسلی امتداد، آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت بازو اور خانگی نرینگیوں کی روح اولاد ہی کا عکس جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے، اور کسی مرد میں یہ صلاحیت ودیعت نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے دے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے، حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جیسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور خیال رہے کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرمائیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں۔ ناظرین، جب اولاد کی نعمت اور وسائل رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان تکبر اور غرور کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اظہار کرنا برا نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہو، نہ کہ بڑائی کے لیے۔ اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے اور اس پر توجہ دی جائے۔ مذہب اسلام میں پیدائش سے پہلے ہی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل سے کام لیتے ہیں اور ان کی تربیت سے چشم پوشی نہ صرف یہ ایک معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، بلکہ خود ان کے اور ان سے متعلق ملک و قوم کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے بچوں کی آخرت کی ناکامیوں کی ذمہ داری والدین کے سر ڈالی ہے، اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو یعنی سخت دل سخت مزاج ہیں، جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اور ناظرین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ذمہ داریوں کے احساس سے بہت متاثر اور فکر مند ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، مگر اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے خدا نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم فرمایا ہے تم ان کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ اسی طرح حضرت ایوب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنے اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے۔ اسی طرح حضرت مولائے کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بچوں کو ادب سکھاؤ اور تعلیم دو۔ حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ اولاد کی عزت کرو اور اسے بہترین ادب سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل رکھا ہے اور اس دل کے اندر اولاد کی محبت بھی رکھی ہے۔ کسی بھی شخص کا سینہ محبت اولاد سے خالی نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بڑا محروم ہے۔ عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اولاد کی محبت میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مقامات پر اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دلوں کی کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح جب انسان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے، تو پھر انسان اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نعمت اس کے لیے راحت جان نہیں بنتی، اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے ناظرین، یہ صرف دنیا میں ہی راحت کا سبب نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص جس کو یہ خیال ہو کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال ہونا ہی چاہیے، وہ یہ ضرور سوچیں کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کر جاؤں گا میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں 3 صدقات جاریہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا: اولاد نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، لوگوں کو قرآن پڑھانے والی ہو، دعائیں کرنے والی ہو اور لوگوں کو فائدہ دینے والی ہو۔ اگر مخلوق کے لیے فیض رسا اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو اطمینان رہے گا کہ ان کے نامہ اعمال کی کتاب ان کے مرنے کے بعد بھی کھلی ہوئی ہے۔
اولاد نرینہ کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے، اور اگر اولاد کو صرف دنیا کا ہی بنا کر جا رہا ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہ سکھائی نہ سمجھائی، یعنی دینی تربیت نہیں کی، اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنا کھاتا بند کر کے جا رہا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت میں کوتاہی پر، سوال و جواب پر بھی تیار ہو کر جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں بچوں کی جسمانی ضرورت کے ساتھ ان کی روح کی تربیت کی بھی انتہائی ضرورت ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا قیمتی وقت بچوں کو دیں، انہیں زندگی کا مقصد سکھائیں۔ آج کے والدین اولاد کے اعلیٰ مہنگے تعلیمی اداروں میں داخلوں پر تو توجہ دیتی ہے، لیکن اچھے باکردار انسان بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا متعدد بار حکم ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد کی صحیح منہج پر تربیت کرنا لازم اور ملزوم ہے۔ اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے، یہ اس کی ذات کا ہی تسلسل نہیں بلکہ اس کی امیدوں اور خواہشوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے برے مستقبل کا تصور بھی کر سکے؟ لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لائحہ عمل کی ضرورت ہے، اور آج کے وظیفے میں اختصار کے ساتھ وہ لائحہ عمل بیان کر رہا ہوں جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی انشاءاللہ ٹھنڈک بنائے گا۔ ناظرین، عام طور پر والدین اولاد کا دامن خوشیوں سے بھر دینے کی فکر میں رہتے ہیں، اور خوشیوں سے ان کی مراد بالعموم مادی اشیاء کی بہتات ہوتی ہے۔ تاہم خوشی صرف مادی اشیاء سے نہیں ملتی، بلکہ خوشی زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں دکھوں، پریشانیوں اور ناپسندیدہ حالات سے مفر ممکن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، برے حالات سے اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ ایک طریقہ ایسا ہے جس سے آپ کی اولاد پر مصائب و آلام کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر دیں۔ انہیں بتائیں کہ دنیا میں سخت حالات ہی بہترین انسانوں کو جنم دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ سختیاں خدا کی نعمت ہیں۔ یہ ایک طرف انسان کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں، تو دوسری طرف آخرت میں خدا کی رضا اور اس کی بہترین نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ بچوں کو یہ سبق دیں کہ وہ مشکلات کو چیلنج کے طور پر لیں، اور اس کے بعد وہی دکھ جو دوسروں کو نڈھال کر دیتے ہیں آپ کی اولاد کو سرشار کریں گے۔ اولاد کو دینے والی دوسری چیز سخت محنت کرنے کی عادت ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ والدین لاڑ پیار میں بچوں کی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں، مگر بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں کہ بے جا لاڑ پیار مستقبل میں ان کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ لاڑ پیار سے بچے اکثر نکمے ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا میں نکمے اور ناکارہ لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کامیابی صرف اور صرف سخت محنت سے ملتی ہے، حتیٰ کہ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔ ذہانت 90% محنت ہے اور صرف 10% دماغی صلاحیت ہے۔ تو بچپن سے ہی اولاد کو سخت ذہنی اور جسمانی عادت کا عادی بنائیں۔ اس کام کے لیے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار مت کریں، بلکہ بڑا ہونے پر تو بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور ان کا بدلنا ممکن نہیں رہتا۔ عادتیں بچپن میں ہی ڈالی جاتی ہیں، اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں۔ اس دنیا کو ایک بنانے والا ہے، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اس کی رہنمائی دین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن کی اپنی اولاد تک منتقلی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاقی تصورات مثلاً شرم و حیا، امانت و صداقت اور جیسی دیگر صفات کو بچوں کی شخصیت کا حصہ بنانا بھی والدین کی ہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا، سنی سنائی باتوں کے بجائے تحقیق کے ذریعے حقائق تک پہنچنا اعلیٰ انسانی خصلتیں ہیں۔ جیسا کہ اوپر بھی بیان کیا کہ آپ کا بچہ آپ سے ہی سیکھتا ہے، اس لیے بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں ایسا بن کر دکھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب،
کہ یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد تمام برے اثرات سے محفوظ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع میں درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو کہ اس وظیفے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الفرقان سے ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز میں سے فرائض پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز میں سے ہم نے فرائض بھی پڑھنے ہوتے ہیں، سنتیں بھی ہوتی ہیں اور نوافل بھی ہوتے ہیں، تو 5 وقت کی فرض نماز میں سے جب ہم فرائض پڑھتے ہیں تو فرائض پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورۃ الفرقان کی 74 نمبر آیت ہے، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ 3 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا، ہمارا فرما بردار بنا، اور زندگی کے ہر موڑ میں ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ناظرین، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لہٰذا آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور نیک اولاد صالح متقی عطا فرما، اور ان کے اچھے عمل اور ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور دل خوش ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور نہ اس کا مال ضائع کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب و نظر کی تسکین و راحت کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اولاد بگڑ جائے تو دل کے لیے ناسور بن جاتی ہے، اور ان کی بدعمالیاں والدین کے چین و سکون کو غارت کر دیتی ہیں، اور کبھی ان کے لیے ندامت اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں ایسے بچے کے لیے سفارش کرنے سے منع کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے گن اچھے نہیں، تو جو بات تجھے معلوم نہیں، جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، وہ مجھ سے مت مانگ، میں تجھے نادانوں میں شریک ہونے سے ڈراتا ہوں۔ تو ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد نہ صرف آپ کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے، بلکہ بری اولاد آپ کے لیے سخت ترین آزمائش ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچپن سے ہی اپنے اولاد کی نیک تربیت کریں اور انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ روزانہ جو عمل بتایا گیا ہے وہ ضرور کیجیے،
یہ بیان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت نیک خطوط پر کر سکے اور آپ کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر بیان اچھا لگا ہو، مثبت تبدیلی آپ کے اندر لانے والا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔